فرش التراب يضمني وهو غطاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق نمبر 18 ہے. آج کے سبق میں ہم کنویں کے مسائل اور بورنگ کے مسائل کے بارے میں پڑھیں گے. کنواں اور بورنگ کے مسائل میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ بورنگ دراصل ایک کنواں ہی ہے. بس فرق یہ ہے کہ جو کنواں کھودا جاتا ہے تو اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، چوڑا ہوتا ہے اور گہرائی کم ہوتی ہے بمقابلے بورنگ کے. کہ بورنگ کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے، کنویں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا دائرہ ذرا سا ہی ہوتا ہے، بارش کے برابر ہوتا ہے. تو اب کنویں کے جو مسائل ہوں گے وہی مسائل بورنگ کے ہوں گے. تو کنویں میں گرنے والی چیزیں دو طرح کی ہو سکتی ہے، یا کوئی جاندار چیز ہوں گی یا ناپاکی گرے گی. اگر وہ جاندار چیز ہے تو اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں: یا اسے کنویں سے زندہ نکال لیا ہوگا یا وہ کنویں میں گر کر مر جائے. اگر اس کو کنویں میں سے زندہ نکال لیا گیا ہے تو کنویں کے پانی پر کوئی حکم لگانے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کنویں میں گرنے والی چیز کس قسم کی ہے. اگر ایسا جانور ہے، ایسا جاندار ہے جو خود بھی پاک ہے اور اس کا تھوک بھی پاک ہے، اس کا لعاب بھی پاک ہے، تو اس جانور کے گرنے سے وہ کنواں ناپاک نہیں ہوگا. جیسے انسان اور وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے. مثلاً کہ انسان خود پاک ہے اور اس کا تھوک بھی پاک ہے، اور جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے جیسے گائے، بکری، اونٹ یا حلال پرندے کہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے تو ان کا تھوک بھی پاک ہے، تو ان کے گرنے سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے جسم پر اور ظاہری ناپاکی خون، پیپ، پیشاب وغیرہ نہ لگی ہو، ورنہ اگر یہ نجاست لگی ہوئی ہوں گی تو کنواں نجاست کے ملنے کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گا. اور اگر ایسا جانور ہے کہ اس کی کھال تو پاک ہوتی ہے مگر اس کا تھوک نجیس ہوتا ہے، جیسے چیتا، کتا وغیرہ اور تمام چیر پھاڑ کرنے والے درندے کہ ان کی کھال تو پاک ہے لیکن ان کا تھوک، ان کا لعاب، ان کی رال یہ ناپاک ہے، تو ان جانوروں کے گرنے سے کنواں ناپاک ہو جائے گا. تو شرط یہ ہے کہ پانی میں اس جانور کا منہ ڈوب جائے. یعنی جانور کا منہ پانی میں اگر ڈوب جاتا ہے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے. تو کنواں پاک کرنے کے لیے تمام پانی کا نکالنا ضروری ہے، واجب ہے. پورا پانی نکالے بغیر کنواں پاک نہیں ہوگا، کیونکہ تھوک ملنے سے کنواں ناپاک ہو جاتا ہے. اور اگر وہ کنواں جاری ہے، بہتا ہے، کہ پانی نکالنے سے اس کا پانی ختم نہیں ہوتا ہے، زمین کے سوتوں سے پانی برابر نکلتا رہتا ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جس شہر کا کنواں ہے تو اس شہر کے درمیانے ڈول کو معیار بناتے ہوئے، یعنی شہر کے اندر بڑے چھوٹے ڈول ہے تو ان میں جو درمیانی ڈول ہے، جو درمیانی بالٹی ہے، اس کو معیار بناتے ہوئے اس بالٹی کے برابر 200 سے 300 ڈول تک کا پانی نکالنا ضروری ہے. یعنی اگر سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو 200 سے 300 تک ڈول نکالنا ضروری ہے. اگر 200 سے 300 تک ڈول نکال لیا جائے تو کنواں پاک ہو جائے گا. اور اگر وہ جانور بذات خود نجیس العین ہے، یعنی نجیس العین کے پورا کا پورا جانور ہی ناپاک ہے کہ جیسے خنزیر، تو اس کے گرنے سے بھی کنواں ناپاک ہو جائے گا، خواہ اس کا تھوک پانی میں ملے یا نہ ملے. لیکن اگر ایسا جانور ہے کہ جس کا جھوٹا مشکوک ہوتا ہے، جیسا گدھا، خچر، جیسے گدھا اور خچر، تو اس کا
تھوک پانی مل جائے تو اس کے جھوٹے پانی کی طرح کنویں کے پانی بھی مشکوک ہو جائیں گا۔ کہ ہم نے سبق نمبر 4 کے اندر جھوٹے پانی کے احکام کے متعلق پڑھا تھا کہ گدھے اور خچر جیسے جانور اگر تھوڑے پانی میں منہ ڈالتے تو ان کا پانی میں شک آ جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ وہاں پر اس طرح ہو جاتا ہے کہ اگر اس پانی کے علاوہ کوئی پانی موجود نہ ہو تو پھر اس پانی سے وضو کرے اور اس کے بعد تیمم بھی کرے۔ تو اب کنویں کے اندر ایسا جانور گر جائے تو یہ پانی مشکوک ہو جائے گا، اس کی پاکی میں شک آ جائے گا، تو اب اس کنویں کا سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ اگر سارا پانی نکال نہ سکے تو 200 تک ڈول نکالنا پڑیں گے، جس سے پانی کی مشکوک اور پانی کا شک ختم ہوگا اور پانی پاک ہوگا۔ اور اگر گرنے والا جانور ایسا ہے کہ جس کا جھوٹا مکروہ ہے، جیسے ہم نے سبق نمبر 4 کے اندر پڑھا کہ بلی اور گھریلو جانور اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندے جیسے باغ، شکرا، گھیل وغیرہ اور آزاد کھلی پھرنے والی مرغی، سانپ، چوہا وغیرہ کہ ان کے جسم پر کوئی نجاست وغیرہ نہیں تھی تو ان کے گرنے سے کنویں کا پانی بھی مکروہ ہو جائے گا۔ یعنی اس پانی کے علاوہ کوئی پانی موجود نہ ہو تو پھر اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس پانی کے علاوہ کوئی پانی موجود ہو تو پھر اس پانی کا استعمال درست نہیں ہے۔ تو اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کی کاہت کو ختم کرنے کے لیے اس کا سارا پانی نکالا جائے گا، اور سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو 200 ڈول نکالنا پڑیں گے۔ اب یہ ہم نے جو پڑھا ہے تو جانور کو زندہ نکالنے کے بارے میں تفصیل تھی، لیکن اگر وہ جانور کنویں میں گر کر مر جائے تو اب شریعت کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ مرنے والا جانور کیسا ہے۔ اگر ایسا جانور ہوگا جس میں بہنے والا خون نہیں ہے، یا ایسا جانور ہوگا جس میں بہنے والا خون ہے۔ اگر وہ ایسا جانور ہے کہ جس میں بہنے والا خون نہیں ہے، جیسے چھپکلی، مچھر، مکھی، بھیڑ، بچھو، پسو، کھٹمل، لال بیگ وغیرہ، تو ان کے گر کر مر جانے سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، چاہے کتنی بھی گر جائے۔ لیکن اور اگر ایسا جانور ہے کہ جس میں بہنے والا جانور خون ہوتا ہے، ایسا جانور ہے کہ جس میں بہنے والا خون ہوتا ہے، تو اب اس میں دیکھا جائے گا کہ یا تو وہ جانور گر کر مر کر پھول یا پھٹ چکا ہوگا، یا مر کر پھول یا پھٹا نہیں ہوگا۔ اگر جانور پھول پھٹ چکا ہے تو کنواں ناپاک ہو جائے گا، کنویں کا سارا پانی نکالنا واجب ہے، خواہ وہ جانور چھوٹا ہو جیسے چوہا، یا بڑا ہو جیسے آدمی، بیل، بکری وغیرہ۔ اور اگر وہ جانور گر کر تو مر گیا مگر ابھی پھولا پھٹا نہیں ہے تو اب چند مسئلے ہیں کہ اب ان کو بات سمجھے کہ اگر وہ جانور بڑا ہے جیسے آدمی، کتا، بکری وغیرہ، یا ان کے قریب ہے، یا ان سے بڑا جانور ہے، تو اب کنویں کو پاک کرنے کے لیے سارا پانی نکالنا ضروری ہے۔ اور اگر سارا پانی نکالنا کسی وجہ سے ممکن نہ ہو، کی وجہ یہ ہے کہ کنویں کے اندر پانی رستے رہتا ہے، پانی بجھتے رہتا ہے اور پانی کا چشمہ جاری ہے، تو اب پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو کم از کم 200 ڈول سے 3 نکالنا واجب ہے، ضروری ہے، اور درمیانی درجے کے ڈول نکالنا ضروری ہے، اور 300 ڈول نکالنا مستحب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ ڈول سے پانی کھینچنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کے اندر موٹر سے پانی نکال لیا جائے کہ اتنا پانی نکال لے موٹر سے کہ وہ پانی کی مقدار 200 ڈول کو پہنچ جائے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ البتہ 300 ڈول نکال لینا مستحب ہے، بہتر ہے۔ اور اگر گرنے والا جانور درمیانے درجے کا ہو، درمیانی قسم کا ہو، جیسے بلی، مرغی وغیرہ، تو اب کنواں پاک کرنے کے لیے 40 ڈول سے 50 ڈول تک نکالنا ضروری ہے۔ 40 ڈول نکالنا واجب ہے اور 50 ڈول نکالنا مستحب ہے۔ اور اگر وہ جانور چھوٹا ہے جیسے چڑیا، طوطا، مینا، چوہا وغیرہ، تو اب کنویں کی پاکی کے لیے کم از کم 20 ڈول نکالنا ضروری ہے، 30 ڈول نکالنا مستحب ہے۔ اب تک تفصیل بیان کی گئی وہ جانور کے گرنے کے متعلق تھی۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ
اگر کنویں میں گرنے والی چیز ناپاکی ہے تو اب ناپاکی 4 طرح کی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، اگر وہ نجاست ایسی ہے کہ جو پانی میں گرتے ہی پانی میں گھل مل جاتی ہے اور اپنا کوئی وجود اس کا باقی نہیں رہتا ہے، تو ایسی نجاست کے گرنے سے کنواں ناپاک ہو جائے گا، خواہ وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی جیسے خون، پیشاب، پیپ، شراب وغیرہ، یہ پانی میں گر کے ہی پانی میں گھل مل جاتے ہیں، تو ان کے گرنے سے سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر وہ نجاست ایسی ہے، نمبر 2، اگر وہ نجاست ایسی ہے جو پانی میں گرتے ہی پانی گھل مل نہیں جاتی، البتہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا وجود باقی رہتا ہے، مگر وہ ایسی نجاست ہے کہ جس کے نرم ہونے کی وجہ سے اس نجاست کے اجزاء یا اس نجاست کے حصے پانی میں مل جاتے ہیں، گھل ملتے ہیں کہ پانی اس میں جذب ہو جاتا ہے، جیسے پاخانہ مرغی یا بطخ کی بیٹ، تو ان کے پانی میں مل جانے کی وجہ سے چونکہ نجاست کے اجزاء، نجاست کے حصے پانی کے حصوں میں مل جا رہے ہیں، گھل مل رہے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا، خواہ پانی تھوڑا ہو یا زیادہ، یا نجاست خشک ہو یعنی سوکھی ہو یا تر۔ نمبر 3، اگر وہ ایسی نجاست ہے کہ وہ سخت ہے کہ پانی میں گرنے سے پانی کے اندر گھل ملتی ہے، نہ پانی کے اندر اس کے اجزاء ملتے ہیں اور نہ پانی اس کے اندر جذب ہوتا ہے، جیسے اونٹ اور بکری کی مینگنی، اگر یہ تھوڑی مقدار میں ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر زیادہ مقدار میں ہے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ زیادہ یا کم ہونے کا معیار کیا ہے، یعنی ہم کیسے پتہ لگائیں کہ اونٹ اور بکری کی مینگنی یہ زیادہ مقدار میں ہے یا کم مقدار میں ہے، تو اس کے لیے معیار اور ضابطہ یہ ہے کہ جس کو دیکھنے والا زیادہ سمجھے وہ زیادہ ہوں گی، اور جس کو دیکھنے والا کم سمجھے وہ کم ہوں گی۔ یعنی اگر مینگنیاں اتنی زیادہ گری ہوئی ہے کہ آدمی اوپر دیکھ رہا ہے اور یہ سمجھ لے کہ مینگنیاں زیادہ گری ہوئی ہے تو سمجھے پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر اس کے گمان میں بات یاد آئے، یہ بات اس کے ذہن میں آئے کہ مینگنیاں کم ہے اور وہ مینگنے کو کم سمجھے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور ایک یہ ضابطہ بھی ذکر کیا ہے کہ ہر ڈول میں کوئی نہ کوئی مینگنی آ جائے تو زیادہ سمجھی جائیں گی، اور اگر کوئی ڈول میں آئے کوئی ڈول میں نہ آئے تو مینگنیاں زیادہ نہیں سمجھی جائیں گی۔ نمبر 4 ہے کہ اگر کنویں میں کبوتر یا چڑیا وغیرہ کی بیٹ گر جائے، تو یعنی پرندوں کی بیٹ اگر کنویں میں گر جائے تو ان کی بیٹ گر جانے سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ کنویں کو ان کی بیٹ وغیرہ سے بچانا بہت ہی ناممکن ہے، مشکل کام ہے۔ اب چند مسائل کو سمجھے کہ مسئلہ نمبر 1 ہے کہ کنویں کے پانی کے ناپاک ہونے کی صورت میں جب پانی کی اتنی مقدار نکال لی جائے جتنا نکالنا پانی کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے، تو کنواں پاک ہو جائے گا، کیونکہ کنویں کے اندر کے کنکر اور دیوار وغیرہ دھونا ضروری نہیں، وہ خود ہی پاک ہو جائیں گے، اور اسی طرح ڈول اور رسی بھی پاک ہو جائیں گی۔ پھر سمجھے، کنویں کے پانی کے ناپاک ہونے کی صورت میں جب پانی کی اتنی مقدار نکال لی جائے کہ جتنا نکالنا پانی کے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ یعنی کنویں کا سارا پانی نکال لیں یا کنویں کے سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو 2 ڈول نکال لے تو کنواں پورا کے پورا پاک ہو جائے گا، یہاں تک کہ کنویں کے اندر کے کنکر، دیوار وغیرہ دھونا ضروری نہیں ہے، وہ خود ہی پاک ہو جائیں گے دھوئے بغیر، کیونکہ دیواریں وغیرہ جتنا دھوئیں گے پھر وہ پانی نکالیں گے تو اور دیوار کو دھونا پڑے گا، کہ اس سے تو چھٹی ملنے والی ہی نہیں ہے، اور اسی طرح ڈول اور رسیں بھی پاک ہو جائیں گی۔ اور نمبر 2 کہ ایسے جانور جو پانی میں رہتے ہیں اگر وہ پانی میں مر جائیں، یا وہ جانور پانی میں رہتے ہیں لیکن پانی کے باہر مرے اور مرنے کے
بعد کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا، جیسے مینڈک، پانی کا مینڈک، مچھلی، کچھوا، کیکڑا وغیرہ۔ ہاں اگر مینڈک یہ جو ہے تو پانی کے باہر کا ہے، خشکی کا ہے، اور اس میں خون ہو اور بہنے والا خون ہو اور وہ پانی میں گر کر مر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور مسئلہ نمبر 3 ہے کہ جس چیز کے گرنے سے کنواں ناپاک ہو جائے، اگر وہ چیز باوجود کوشش کے نکل نہ سکے تو اور اس کا نکالنا ناممکن ہو تو دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز کیسی ہے۔ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ خود تو پاک ہے لیکن دوسری ناپاکی کے لگنے کی وجہ سے ناپاک ہو گئی ہے، جیسے ناپاک کپڑا، ناپاک گیند اور ناپاک جوتا، تب تو اس کا نکالنا معاف ہے۔ ویسے ہی پانی نکال دے تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ ایسی چیز ہے کہ خود ہی ناپاک ہے، جیسے مردہ جانور، چوہا وغیرہ، تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ گل کر سڑ کر مٹی ہو گئی ہے اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہو سکتا۔ یعنی اتنی دیر گزر جائے کہ جو مردار اندر گرا ہے تو وہ گل جائے، سڑ جائے، مٹی ہو جائے، تو اس وقت جب یقین ہو جائے گا تو کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 4 سمجھے کہ اگر کوئی جانور کنویں میں گر کر مر جائے اور اسی حالت میں لوگ وضو کرے، غسل کرے، کپڑوں کی دھلائی میں وہ پانی استعمال کرتے رہے اور بعد میں وہ مرا ہوا جانور ملے، یعنی اس میں بعد میں مرا ہوا جانور ملے، تب اس پانی کے استعمال کے ساتھ پڑھی ہوئی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ نمازیں درست ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اب اس کے لیے مسئلہ ہے کہ جانور پانی کے اندر جس وقت ملے، اگر ہم کو پانی میں گرنے کا وقت معلوم نہ ہو اور بعد میں اگر جانور ملے اور وہ پورا پھٹا نہ ہو تو اس کو ایک دن اور ایک رات کی طرف منسوخ کرتے ہوئے ایک دن اور ایک رات کی نماز لوٹائیں گے، اور اگر جانور پھول گیا ہو، پھٹ گیا ہو تو پھر دور کا وقت یعنی 3 دن اور 3 رات کی طرف اس کو پھیریں گے، یعنی 3 دن اور 3 رات میں اس پانی سے جو وضو کیا گیا ہے اور اس وضو سے جو نمازیں پڑھی ہے تو ان نمازوں کو لوٹائیں گے۔ تو ہم نے آج کے سبق میں کنویں میں گرنے والی نجاستوں کے متعلق پڑھا۔ تو اب کنویں میں گرنے والی 2 چیزیں ہوں گی، ایک جانور ہوگا یا ناپاکی ہوں گی۔ تو اب جانور کے گرنے کے اندر 2 صورتیں ہیں، یا تو جانور زندہ گر کر زندہ نکل آئے یا مردہ نکل آئے، اور اگر زندہ ہے تو پھر اس کے اوپر جھوٹے پانی کے احکامات لاگو ہوں گے کہ جو ہم نے سبق نمبر 4 میں تفصیل سے پڑھا ہے، اور اگر جانور مردہ نکل جائے تو پھر اس کی چند شکلیں ہیں۔ نمبر 1، بڑا جاندار ہے تو سارا پانی نکالا جائے، لیکن اگر سارا پانی نکالنا ممکن نہ ہو تو 200 ڈول نکالے جائے، اور نمبر 2، مشکوک یعنی جس کی قرآن میں شک ہو، نمبر 3، ناپاک، نمبر 4، مکروہ۔ اور اگر نجاست گرنے والی ہے، ناپاکی گرنے والی ہے، تب اس کی 3 شکلیں ہیں۔ اور اگر یہ جانور گر جائے، مردہ جانور گر جائے جس کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے تو پھر کنواں ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر ناپاکی گر جائے تو اب اس کی 3 شکلیں ہیں، یا تو ایسی ناپاکی ہے جو پانی میں گر مل جاتی ہے تو اس سے فوراً کنواں ناپاک ہو جائے گا، اور اگر گر ملتی نہیں ہے بلکہ نرم ہے، پانی کے اندر پانی اس میں جذب ہوتا ہے تو پانی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، مینگنی وغیرہ، تو یہ ایسی ہے کہ جو سخت ہوتی ہے تو اس سے پانی ناپاک، اگر زیادہ مقدار میں تو پانی ناپاک ہوگا اور کم مقدار میں تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اور نمبر 4 ہے پرندوں کی بھیڑ، کنویں میں گر جائے تو کنواں پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔